اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیاب زندگی ایپیسوڈ نمبر 7۔ مادی دنیا کا ماحول کیسا ہے؟ اس کائنات میں کم از کم 100 ارب کہکشائیں موجود ہیں۔ گلیکسی 100 ارب یعنی 10,000 کروڑ۔ صرف ہماری کہکشاں ملکی وے میں کروڑوں ستارے موجود ہیں، جن کے ارد گرد اربوں کی تعداد میں سیارے گردش کر رہے ہیں۔ قریب ترین ستارہ پروکسیما سینچوری ہم سے اتنی دور واقع ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے انسان کو 4.25 لاکھ سال تک روشنی کی رفتار یعنی تقریباً 3,86,000 کلومیٹر پر سیکنڈ سے سفر کرنا پڑے گا، جو موجودہ سائنسی نظریات کے مطابق ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ مختلف کہکشاؤں اور ان میں موجود مختلف سیاروں پر بنیادی عناصر ترکیبی یعنی کمپوزٹ ایلیمنٹس ایک جیسے نہیں ہیں، یا دوسرے لفظوں میں ان کا باہمی تناسب کرۂ ارض جیسا نہیں ہے۔ ان میں سے بعض سیاروں پر زندگی ممکن ہے، تاہم ضروری نہیں کہ وہاں کی زندگی سیارہ زمین جیسی ہوں، بلکہ وہاں موجود زندگی انہی سیاروں کے عناصر ترکیبی سے تشکیل پانے والے ماحول کے ساتھ مطابقت کمپیبلٹی رکھنے والی ہوگی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مستقبل کا انسان یعنی فیوچر میں دیگر سیاروں میں کان کنی کر کے کوئی ایسا ایندھن دریافت کر لے جو اس کے لیے روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز سفر کو ممکن بنا دے، اور وہ لاکھوں نوری سال کے فاصلے پر موجود سیاروں میں بسنے والی مخلوقات تک سفر ممکن بنا بھی لے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی بات ہے۔ سیارہ زمین کی موجودہ ساخت میں فولاد آئرن لوہا کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ فولاد انسان سمیت زمین پر بسنے والے کم و بیش تمام جانداروں اور پودوں کے وجود میں شامل ہے۔ زمین پر موجود فولاد کی مجموعی مقدار کا ایک بڑا حصہ ابتدائی طور پر اس سیارے پر تخلیق نہیں کیا گیا تھا۔ سائنسدانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سیارے کی ابتدائی تشکیل کے بہت عرصے بعد شہاب ثاقب یعنی میٹروس کی بارش کی صورت میں فولاد کی بڑی مقدار زمین پر اتری، جس سے کرۂ ارض کے عناصر ترکیبی کا اعتدال موجودہ حالت کو پہنچا۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ سورہ حدید کی آیت نمبر 25۔ اور ہم نے کرۂ ارض پر لوہا اتارا جس میں زبردست قوت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ عین ممکن ہے کہ دیگر سیاروں پہ فولاد کی اتنی وافر مقدار موجود نہ ہو کہ وہاں بھی ہو بہو سیارہ زمین جیسی زندگی ممکن ہو سکے۔ سیارہ زمین نہ صرف اس مادی کائنات میں سب سے بڑھ کر حسین و جمیل ہے اور یہاں ہزاروں انواع و اقسام کے جاندار پائے جاتے ہیں، بلکہ جنت کے بعد زمین ہی وہ واحد سیارہ ہے جس کے ماحول کے ساتھ اشرف المخلوقات انسان کی کافی حد تک مطابقت یعنی کمپیٹیبلٹی پائی جاتی ہے، اور وہ یہاں آزادانہ زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، یعنی وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ جیسے تمام جہانوں میں پائے جانے والے بنیادی عناصر ترکیبی اور ان کے تناسب کی طرح وہاں پائی جانے والی مخلوقات بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔
بالکل اسی طرح تمام جہانوں کے آغاز اور اختتام یعنی قیامت کا وقت بھی الگ الگ معین ہے۔ موجودہ سائنسی اندازوں کے مطابق ہمارے نظام شمسی کو وجود میں آئے 4.5 ارب سال گزر چکے ہیں، اور تقریباً اتنا ہی وقت ہمارے سورج کی موت میں ابھی باقی ہے۔ مرنے سے پہلے سورج اتنا پھول جائے گا کہ عطارد یعنی مرکیوری اور زہرہ یعنی وینس یہ سیارے اس میں گر جائیں گے۔ ہمارے سورج پہ سائنسی قیامت چھانے پر سورج کے پھول کر زمین سے اس قدر قریب تک چلے آنے سے زمین کا درجہ حرارت بے انتہا بڑھ جائے گا، جس سے کرۂ ارض پر واقع کروڑوں اربوں اقسام کی انواع حیات جھلس کر تباہ ہو جائے گی اور ہر طرف قیامت چھا جائے گی۔ صحیح مسلم کی اور بیہقی کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز سورج مخلوق سے انتہائی قریب کر دیا جائے گا۔ روز قیامت بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ کی روبرو پیش کرنے کے لیے ہمارے سیارہ زمین کو کسی دوسرے بڑے سیارے کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے گا، تاکہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کو ایک ساتھ زندہ کر کے ایک وسیع و عریض میدان حشر میں اکٹھا کیا جا سکے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، سورہ ابراہیم آیت نمبر 48۔ معنی، جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور جملہ آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور سب لوگ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے جو ایک ہے، سب پر غالب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔